جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ہمارے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے 29 نومبر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور آج کل وہ اپنے پہلے بیرونی دورے پہ ہیں، اور مجھے اس بات پہ خوشی بھی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ انہوں نے اپنا جو پہلا دورہ کیا بیرونی یا کر رہے ہیں وہ سعودی عرب ہے اور UAE ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے اور میری ناقص رائے میں یہ صحیح انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ جہاں آپ کو عمرے کی سعادت بھی ملتی ہے اس دورے سے، وہاں سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی خاص نوعیت ہے وہ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ نہ صرف ہم پاکستانیوں کے لیے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا بھر میں ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے تعلقات ہیں۔ ان میں یقیناً اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا، کچھ ہم نے غلطیاں کیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بڑی مضبوط بنیادوں پہ یہ عمارت کھڑی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس عمارت کی تزئین و آرائش زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن کیا کیا جائے کہ ہماری سفارتکاری میں کچھ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بعض اوقات موڑ آ جاتے ہیں جہاں ہم وہ کمٹمنٹ دکھا نہیں پاتے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یونیلیٹرل ہی یہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہو، کیونکہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ جب ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، دونوں ممالک نے ہمیشہ اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ہمیشہ ہماری کمٹمنٹ رہی ہے اس ریلیشن شپ کو لے کر۔ اور یہ بھی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو مشکل وقت پیش آیا، خاص طور پہ ہماری اقتصادی صورتحال دگرگوں ہوئی، تو اس وقت یہی کچھ ممالک تھے، سعودی عرب تھا یا UAE یا پھر چائنا، جنہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی۔ دوسرے ممالک بھی آگے بڑھے، لیکن ہمیں ہماری جو نظر آتا ہے اپنی ارد گرد جب ہم دیکھتے ہیں تو یہی تین ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ، خاص طور پہ سعودی عرب اور چائنا کا ذکر میں کرنا چاہوں گا، یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ گو کہ ہمیں امداد تو بہت سے ممالک سے ملتی ہے، ہماری تجارت بھی بہت سے ممالک کے ساتھ ہے، اور انویسٹمنٹس بھی مختلف سورسز سے آتی رہتی ہے۔ خاص طور پہ امریکہ بھی ایک بڑا اہم ملک ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے اس میں اتار چڑھاؤ بہت ہی آتے رہے۔ لیکن جہاں تک امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بات ہے تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ ہماری اب جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ یہ رشتہ بھی، یہ تعلق بھی بڑا اہم تعلق ہے، تو ہمیں اس کی بھی جو ہے کرنی ہے آبیاری، کیونکہ ہم اس کو ویسے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ زیرو سم گیم کوئی نہیں ہے۔ کچھ ممالک کے ساتھ بہت آپ کے اچھے تعلقات ہوں گے، کچھ کے ساتھ ایک ورکنگ کائنڈ آف ریلیشن شپ ہوگی، آپ ان ریلیشن شپ کو مینیج کریں گے، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے بہرہا دفعہ پاکستان میں مداخلت بھی کی، اور پھر جو ان کے تعلقات کی نوعیت ہے بھارت کے ساتھ وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس کی ایک خاص نوعیت ہے۔ اور پھر یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مزید آگے بڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ ان میں کچھ پرابلمز کریٹ ہوں، کچھ ڈائیورجنسز آئیں، سی پیک آگے نہ بڑھے۔ تو ہم بہت سی چیزیں دیکھ رہے ہیں جن کے تانے بانے جو ہیں وہ امریکہ میں ملتے ہیں یا کہیں بھارت سے جا کر ملتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہمیں ہمیں یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کریں، لیکن کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص طور پہ ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے یا ان کو اہمیت دینی پڑتی ہے۔ تو یہ اچھا ہوا کہ ہمارے نئے آرمی چیف سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ UAE جائیں گے اور یہ 4 سے 10 تاریخ تک وہ باہر رہیں گے۔ تو یہ بڑا اچھا ہوا۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں نے افواہیں بھی اڑائیں جب ان کی تعیناتی ہو رہی تھی
کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان پرابلمس کریٹ کرنے کے لیے، پاکستان ایران کے درمیان پرابلمس کریٹ کرنے کے لیے بھی یہ بعض اوقات انڈائریکٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جی جو نئے آرمی چیف آ رہے ہیں وہ تو ان کا تعلق وہ جو ہیں فرقہ تشیع سے ان کا تعلق ہے یا وہ شیعہ ہیں، تو اس لیے سعودی عرب کو بڑا کنسرن ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، نہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آرمی چیف ہمارے شیعہ فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اور باہر جو سعودی عرب کے تعلقات ہیں وہ ان چیزوں سے ماوراء ہیں. اس لیے یہ کسی نے بہرحال ایک شوشہ چھوڑا، ایک اخبار نے یہ بات بھی لکھی اور اس کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں گی جو شاید میں تو ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ بات بھی اس وقت گردش کر رہی ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دورے سے پاکستان کی جو ہمیں اس وقت خاص طور پہ مدد چاہیے اپنے مسلم ممالک سے وہ ہمیں ملے گی، خاص طور پہ سعودی عرب سے. اور پھر صرف یہ نہیں، ہمیں 6 بلین یا 10 بلین ڈالر تو چاہیے، چلیے وہ پارک کر لیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں لانگ ٹرم میں چیزوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ صرف یہی کام اگر ہم کرتے رہے کہ ہر سال اور ہر کچھ مہینے کے بعد ہمیں امداد مانگتے رہے تو یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایک تو اپنا ورک فورس ہے وہ بڑھائیں سعودی عرب میں، UAE اور دوسرے گلف کنٹریز میں. پھر یہ ہے کہ وہاں سے انویسٹمنٹ لے کر آئیں. سعودی عرب نے تو 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ہم سے کمٹمنٹ بھی کی تھی آئل ریفائنری یہاں بنانے کے لیے، لیکن پھر وہ معاملہ آگے نہیں چلا. تو ان چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی ہے، ہمیں اپنا ٹریڈ ایکسپورٹ بڑھانا ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہیں ذکر کیا کہ سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان جو ہیں وزیر اعظم اور کراؤن پرنس، ان کا ایک 2030 ویژن بھی ہے. نیوم وہاں پہ ایک پورا نیا شہر بن رہا ہے، اور چونکہ یہ محمد بن سلمان کی لیگیسی ہوگی، محمد بن سلمان نے اپیرنٹلی ابھی بہت سال سعودی عرب میں وہاں پہ رہنا ہے ایز رولر، تو ہمیں ان چیزوں پہ بلڈ کرنا چاہیے اور صرف گرانٹس یا ایڈ یا اس قسم کے قرضوں پہ انحصار نہیں ہونا چاہیے ہمارا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس دورے سے مثبت نتائج سامنے آئیں گے اور ہم ان ریلیشنز کو جو بھی ہیں ہمارے ان کو مزید نرچر کریں گے. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دورے کے بعد ضروری ہے کہ ہمارے آرمی چیف چائنا کا دورہ ضرور کریں، کیونکہ یہ بھی چائنا کا تعلق جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اور یہ نہ ہو میرے حساب سے کہ چائنا سے پہلے وہ کہیں US کا دورہ کر لیں یا کسی اور ملک کا دورہ کر لیں فار دیٹ میٹر. یہ آپ نے کر لیا، بہت صحیح اسٹیپ. اب اگلا اسٹیپ جو ہے ہونا چاہیے واپس آ کر چین کے دورے پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس کو بھی اسی طرح ہی پروڈکٹیو بنانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جس طرح بھی صورتحال ایوالو ہوگی. لیکن اس دورے کے بعد پھر جو اگلا دورہ ہونا چاہیے آرمی چیف کا باہر کا بیرونی دورہ وہ چائنا کا ہی ہونا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.